کے بعد قائد اہل سنت آبرو ملت ناشر کے مسلک اعلی حضرت مصدر فیوض و برکات منبع حسنات و خیرات شہزادہ میر عبدالواحد بالگرامی نور دیدہ حضور طیب بالگرامی سیدی سرکار سہیل ملت مدد اللہ العالی نائب سجادہ نشیر خانقاہ عالیہ قادریہ چتیہ واحدیہ طیبیہ بالگرام شریف کی آمد سبحان قوم کی وہ عظیم امانت اپنے بزرگوں کی امانتوں کا امین بن کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. یہ کیا آ گئے ہیں؟ بہار آ گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی ایری گہری جگہ سے نہیں آئے اور خالی بھی نہیں آئے. یہ تو نور کی کان سے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں ولی بنائے نہیں جاتے جنہیں نگاہ بھر کے دیکھ لیتے ہیں وہ ولی ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں پتھروں کو گویائی عطا کرنے کا شعور ہے، جنہوں نے دست شفا اگر کسی مریض پر پھیر دیا ہے تو بڑا سے بڑے مرض کا مریض بھلا اور چنگا ہو گیا. یہ وہ عظیم ذات جانتے ہیں کن کے شہزادے؟ حضرت میر عبدالواحد بالگرامی 10ویں صدی کے مجدد، جنہیں اعلی حضرت نے بھی خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی بارگاہ میں سرکار اعلی حضرت اپنے نالین بغل میں دبا کے سر جھکا کے ہلکے ہلکے پاؤں جاتے تھے. میر عبدالواحد بالگرامی علیہ رحمت و رضوان. اور یہی نہیں، یہ تو ان کے لاڈلے ہیں جو مقبول بارگاہ رسالت، سبحان اللہ، جن کی کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبا سنابل شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چشتی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ رات میں جب ہم آقا کی بارگاہ میں تھے تو وہ جوان کون تھا جسے ہمارے آقا دیکھ رہے تھے اور مسکرا مسکرا سے ان سے بات کر رہے تھے؟ تو ان کے ساتھی نے جواب دیا، ارے تم انہیں نہیں جانتے، یہی تو میر عبدالواحد بالگرامی ہیں جنہوں نے سبا سنابل لکھی ہے. ان کی اس کتاب سے رسول اللہ پوچھو بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد سرکار سیدی سہیل ملت جانشین تاجدار مسلک بالگرام، نعرہ تکبیر. اور سنو یہ وہ واقعہ ہے جب ظلم و طغیان کے طوفان آتے ہیں تو حرص و حوث کے پرستار نہ جانے کتنے زر و جواہرات پر بک گئے ہیں، مگر خانوادہ بالگرام کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، بڑے بڑے طوفان آئے ہیں مگر رسول اللہ کے ان شہزادوں نے یہی کہا ہے، تم کیا دو گے مجھے، میں تو اپنے ذات کریم محمد الرسول اللہ کے در کا منگتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کون دیتا ہے، چاہیے زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی کسی کے عہدے سے، کبھی کسی کے علمی روب سے اور کبھی کسی کی تمکنت سے مروب نہ ہونے والی خانقاہ اگر ہندوستان میں موجود ہے تو وہ خانقاہ بالگرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے کبھی شریعت کے خلاف مداخلت نہیں کی ہے، شریعت کے خلاف قدم اٹھے ہیں تو شریعت کی حفاظت کے لیے خانقاہ بالگرام کے بزرگوں کا قلم اٹھ گیا. سبحان اللہ. جس زمانے میں حضرت میر عبدالواحد بالگرامی نے سبا سنابل شریف لکھی، اس زمانے میں ہندوستان میں رافضیت کا غلبہ تھا، شیعوں کا غلبہ تھا، بڑے بڑوں کے قلم کانپتے تھے. نوابین وہ تھے، صوبے دار وہ تھے، جاگیردار وہ تھے. سنی تو جیسے آج پھٹیچر ہے ویسے اس وقت بھی تھا.
بڑوں کے خلاف، نوابوں کے خلاف، راجے مہاراجوں کے خلاف بولنے کی سکت نہیں تھی، مگر یہ رسول اللہ کا شہزادہ تھا، وہ ایسے ملت کا دادا تھا جس نے رافضیوں کے خلاف قلم اٹھایا ہے اور رافضیت کو زیر زمین دفن کر دیا ہے اور اس کے تابوت میں آخری تیر، یہ وہاں کا شہزادہ ہے۔ نہ علم سے خالی ہے، نہ فضل سے خالی ہے، نہ کمال سے خالی ہے، نہ جمال سے خالی ہے۔ جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں کرم کی بارشیں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مسیح اعظم کا شہزادہ ہے، وہ مسیح اعظم جہاں پہنچتے تھے جاتی ہوئی روح واپس آ جاتی تھی، ان کے جد کریم کے پردوں بن کر اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہو کر حضور سہیل ملت کی آمد بسما کی سرزمین پر ہوئی ہے۔ تو اپنے نانا جان کی اس صفت کے مظہر بھی ہیں کہ اگر کوئی لنگڑا آ جائے دستے شفا پھیر دے تو اطاع ہو جائے، سبحان اللہ۔ کوئی بیمار آ جائے شفا پا جائے، سبحان اللہ۔ اور یہ کسی ارے گہرے کے سجادہ نشی تھوڑی ہے، یہ میر طیب بالگرامی کے سجادہ نشی نائب سجادہ۔ جانتے حضور میر طیب بالگرامی کی کیا شان ہے؟ کون نہیں جانتا؟ محقق علی الاطلاق، اور یہ محقق علی الاطلاق آج کے علامہ لوگوں نے نہیں لکھا ہے، مانوار صاحب معاف کریے گا، آج تو علامہ نہیں العلامہ ہے۔ حضرت جس کو نہ کہیے، اب تو حضرت مولانا عبد القیوم صاحب اور حضور معذرت چاہیے، پہلے مفتی خال خال ہوتے تھے، دو چار مفتی، اب تو جو بول لے رہا ہے علم گلم، میں توڑ دے رہا ہے، کرسی پھوڑ دے رہا ہے، اس کا نام لکھا ہوا مفتی فلانے، پوری زندگی میں ایک فتویٰ نہیں لکھا ہے، مفتی بن گیا۔ ہر کوئی مفتی، ہر چوڑا چمار مفتی بنا گھوم رہا ہے۔ بہرحال ایک الگ میٹر ہے، میں کبھی اس پہ گفتگو کروں گا۔ اعلی حضرت جیسے مجدد جس کے علم و فضل و کمال کے سامنے علماء عرب و عجم اپنی پیشانی جھکاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جنہوں نے خود کہا بطور تحدیث نعمت ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو چکے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اعلی حضرت لکھتے ہیں محقق علی الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی، جن کی کتاب مدارج النبوہ سیرت کی بڑی عظیم کتاب ہے، مشکات المصابیح کی شرح اشعۃ اللمعات بڑی معرفت الآراء کتاب ہے، جنہیں رسول اللہ نے علم حدیث کی تبلیغ کے لیے اس ہندوستان میں بھیجا، وہ حدیث پڑھ رہے تھے، ایک جگہ آپ کو اشتباہ ہوا، شک و شبہ میں پڑ گئے، حل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ عبارت اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ تصور میں کہا کاش اس وقت میرے بھائی میر طیب ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ مورخ لکھتے ہیں انہوں نے سوچا اور حضور میر طیب وہاں موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غیرہ نہیں موانوار صاحب قبلہ، محقق علی الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی پہنچے، علیک سلیک ہوا، حضرت نے پوچھا کیا بات ہے بھائی عبدالحق؟ کہا بھائی اس عبارت میں مجھے کچھ اشکال ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں میر طیب بالگرامی نے عبارت کچھ اس ڈھنگ سے پڑھ دیا کہ حضرت عبدالحق دہلوی کو جو اعتراض لاحق تھا عبارت کے پڑھنے سے وہ اعتراض دستک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کا لاڈلا ہے، یہ ان کا موجودہ ہے، تمہارے لیے اس سے بہترین موقع نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے کسی سچے پیر کا دامن نہیں تھاما ہے، جلسے کے اختتام کے بعد ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیجیے۔ سبحان اللہ۔ ارے جب نبی کسی دسترخوان میں ہاتھ پوچھ دیں اور تنور میں اسے ڈالا جائے تو دنیا کی آگ اسے نہ جلائے، تو
تو ان رگوں میں تو نور محمدی سرایت کیا ہوا ہے، اس سے ہمارے ہاتھ پس ہو جائیں گے تو اللہ کی قسم نہ دنیا کی آگ ہمیں جلائے گی نہ جہنم کی آگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ موقع غنیمت جاننا، حضور کی آمد ہو گئی، بھرے پورے آئے۔ اور سنیے، مستقبل میں پوری قوم کی آج بھی اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ پوری قوم کی امانت اور قیادت کا حق حضور سہیل ملت کو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ان کے قریب جائیے تب پتہ چلے گا کیسی فکر ہے قوم کے تحت۔ جب تم نرم و گداز بستروں میں سوتے ہو تو بلگرام کا یہ شہزادہ تمہاری اصلاح کی فکر میں پھولوں کا سیج بھی اسے کانٹوں کا بستر معلوم، ہمیشہ تگودوں میں لگے رہتے کیسے میرے نانا کی امتیوں کو ترقی حاصل ہو، یہ دین اور دنیا دونوں کی صلاح انہیں حاصل ہو۔ خیر سے تشریف لے آئے حضور کی آمد پر میں اہل بسواں کی جانب سے حضور کا استقبال بھی کرتا ہوں اور حضور کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اپنی قسمتوں پہ ہم ناز کرتے ہیں کہ اتنا سخت شیڈول تھا، اس کے باوجود حضور نے اپنے بڑے چہیتے خلیفہ حضرت علامہ انوار حسین قادری کی دعوت کو قبول فرمایا اور بسواں کے لوگوں پر اپنے کرم کی بارش کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی جو لوگ کسی سے بیعت نہیں ہوئے ہیں سہیل ملت کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کے جان و مال کا سودا کر لی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، سبسکرائب کریں۔ میں نے آغاز گفتگو میں کہا تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد